28 دسمبر 2025 کی صبح تہران کا گرینڈ بازار جو صدیوں سے ایران کی معیشت کا گڑھ ہے، وہاں ایک عجیب سی گھٹن ہے ریال کی گرتی ہوئی قیمت کی وجہ سے۔ دوستو، اچانک ایک بوڑھے تاجر نے اپنی دکان کا شٹر نیچے گرایا اور وہ آواز پورے بازار میں گولی کی طرح گونجی۔ ایک کے بعد ایک سینکڑوں شٹر جو ہے وہ گرنے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایران میں یہ چنگاری شعلہ بن کر پورے ملک میں پھیل گئی۔ یوں یہ احتجاج تاجروں کے ہاتھ سے نکل کر عالمی قوتوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ یہ ملک کی تاریخ کی بدترین گراوٹ تھی۔ اس کا مطلب دوستو یہ تھا کہ 1979 میں جو چیز آپ میں $70 میں خرید سکتے تھے، آج اسے خریدنے کے لیے آپ کو 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ کی ضرورت تھی۔ لیکن بات دوستو یہیں ختم نہیں ہوتی۔ واشنگٹن سے ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ ہم ایران کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایرانی حکومت پر حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، یہ پیغام وہاں سے نشر ہو رہا ہے جنہوں نے ایران پر پابندیاں عائد دوستو کر رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد میڈیا میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اصل میں ایران میں ہونے والے احتجاج کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ کیا یہ ایران کی عوام ہیں یا پس پردہ کچھ اور طاقتیں بھی اس میں ملوث ہیں؟ انقلاب ایران کے وقت ایک ایسی تحریک تھی جو خود کو کمیونسٹ کہتی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انہوں نے فدائی حملے بھی وہ کر رہی تھی اور وہ تحریک عوام کی نفسیات سے کھیل کر سوشلزم اور اسلام کا ایک مرکب بنانا چاہتی تھی۔ اس تحریک کا نام تھا مجاہدین خلق پارٹی یعنی MEK۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی سوشلسٹ آج امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ بن کر ایران میں ملا کی حکومت کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ دوستو، یہ MEK کے لیڈر آخر کون تھے اور اب وہ تحریک کہاں بیٹھ کر ایران کے خلاف بیرونی طاقتوں کی مدد سے ایران میں رجیم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ذکر کسی بھی میڈیا پر آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ مجاہدین خلق کی غداری کی وہ کہانی جو آپ سے بکاؤ میڈیا نے چھپائی، آج اس کی ہم تفصیل میں جانے کی کوشش کریں گے۔ سلام دوستو، میں ہوں جمشید علوی۔ آج ہم ایک ایسی کہانی چھیڑنے والے ہیں جو بظاہر ایران کی گلیوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کے تانے بانے دوستو پیرس کے محلات اور واشنگٹن کے بند کمروں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا ایران کی ملا حکومت واقعی خطرے میں ہے؟ اور وہ کون سا گروہ ہے جو کبھی ایران کے اسلامی انقلاب کا ایک ہراول دستہ تھا، لیکن آج اسے ایران کا سب سے بڑا غدار دوستو سمجھا جاتا ہے؟ آج ہم اس راز کی حقیقت کی نظر سے اس کو دیکھیں گے اور بات کریں گے مجاہدین خلق کی اور اس کے متحرک لیڈر مسعود رجوی اور کی پراسرار زندگی اور مریم رجوی کی، اور اس ایجنڈے کی جو آج ایران کی گلیوں میں جلاؤ گھیراؤ کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوستو، پہلے ہم بات کریں گے اس جماعت یعنی MEK کی بنیاد جو 1965 میں ایران کے چند نوجوانوں اور تعلیم یافتہ طالب علموں نے ہی رکھی تھی، اور پھر بات کریں گے کہ کس نظریے پر مسعود رجوی اور MEK اور امام خمینی کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوستو، مجاہدین خلق کے اصل رہنما تھے محمد حنیف نژاد، سعید محسن اور علی اصغر بدی زادگان۔ دوستو، یہ لوگ تہران یونیورسٹی کے سابق طالب علم تھے اور ایران کے اس وقت کے حکمران محمد رضا شاہ پہلوی کے بھی سخت خلاف تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاہ کے خلاف صرف پرامن سیاسی جدوجہد کافی نہیں ہے، بلکہ مسلح کارروائی کی
ضرورت ہے۔ مجاہدین خلق کا نظریہ ایک انوکھا دوستوں مرکب ہے، جیسے اسلامی سوشلزم بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک طرف وہ اسلام کی انقلابی تشریح کرتے تھے اور دوسری طرف وہ مارکسی یعنی مارکسٹ معاشی نظریات سے بھی دوستوں متاثر تھے۔ ان کا نعرہ تھا کہ اسلام ہمیں ظلم اور سامراج یعنی امریکہ کے خلاف لڑنا سکھاتا ہے اور سوشلزم ہمیں وسائل کی منصفانہ تقسیم کا راستہ دکھاتا ہے۔ دوستو یہی وہ تحریک تھی جسے 1970 کی دہائی میں شاہ ایران کی حکومت اور ایران میں موجود امریکی مفادات پر کئی حملے بھی کیے۔ انہوں نے کئی امریکی فوجی مشیروں کو بھی نشانہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں یہ جماعت امریکہ کی سخت دشمن تھی۔ جب 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو مجاہدین خلق نے شروع میں آیت اللہ خمینی کا ساتھ دیا، لیکن انقلاب کے فوراً بعد نظریاتی اختلافات دوستو ان میں پیدا ہو گئے۔ ایک طرف خمینی صاحب ایک خالص مذہبی حکومت چاہتے تھے جسے ولایت فقیہ کہتے ہیں، دوسری طرف مجاہدین خلق ایک سوشلسٹ اسلامی نظریہ چاہتے تھے، اور محض 3 سالوں یعنی 1981 تک یہ اختلافات خونی تصادم میں بدل گئی، جس کے بعد حکومت نے اس جماعت پر پابندی لگا دی اور اس کی قیادت بشمول مسعود رجوی کے وہ فرانس فرار ہو گئی۔ دوستو مسعود رجوی جو مجاہدین خلق کہ وہ رہنما تھے جنہوں نے 1979 کے انقلاب کے وقت پارٹی کی کمان سنبھالی، وہ شاہ ایران کے دور میں جیل بھی دوستو کاٹ چکے تھے۔ انقلاب کے بعد جب ان کے اختلاف جو ہے وہ امام خمینی سے ہوتے ہیں تو وہ فرانس دوستو فرار ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ دوستو ان کی دست راست مریم رجوی، جن کا اصل نام مریم کجر تھا، وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھی۔ انہوں نے طالب علمی کے دور سے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور ان کی شادی پہلے مہدی آبریشم سے ہوئی جو پارٹی کے ایک اور رہنما تھے، اور ان سے لیکن بعد میں 1985 میں انہوں نے مسعود رجوی سے آئیڈیالوجی طور پر شادی کر لی۔ دوستو کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب مجاہدین خلق ایک اینٹی امریکہ طاقت تھی۔ 1970 کی دہائی میں اس تنظیم نے تہران میں امریکی فوجی مشیروں کو سرعام نشانہ بنایا۔ ان کا نظریہ اسلامی سوشلزم تھا، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کل تک امریکہ کے خلاف فدائی حملے کرتے رہے وہ آج اسرائیل اور امریکہ کی گود میں کیسے جا کر بیٹھ گئے۔ دوستو یہ سفر فدائی ایجنٹ تک کیسے پہنچا، آج ہم اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ 1979 کے انقلاب میں اس پارٹی نے اتنا بھرپور کردار ادا کیا اور پھر انقلاب کے بعد اقتدار کی جنگ شروع ہوتی ہے اور ایک مسلح بغاوت نے جنم لیا، اور یہ بغاوت دوستو خونی بغاوت تھی جس کا ذکر اب آگے چل کر کرتے ہیں۔ 1981 میں اس مسلح بغاوت کے بعد انہیں ملک چھوڑنا پڑا، لیکن سب سے بڑی غلطی وہ غداری تھی جسے ایرانی عوام کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ جب صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو مجاہدین خلق یعنی مسعود رجوی نے اپنی ہی قوم کے خلاف صدام کا ساتھ دیا۔ تصور کریں ایک ایسی جماعت جو آزادی کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس دشمن کے ساتھ مل بیٹھتی ہے جو ایرانیوں پر کیمیائی بم برسا رہا تھا۔ اور دوستو اس تنظیم کا سب سے خوفناک چہرہ تب سامنے آتا ہے جب ہم ایران کے ایٹمی پروگرام پر ہونے والے حملوں کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ دوستو ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اور مجاہدین خلق کے درمیان ایک گہرا خونی رشتہ جو ہے وہ موجود ہے۔ انہوں نے ایران کے صف اول کے ایٹمی سائنسدانوں جیسے مجید شہریاری اور احمدی روشن کو تہران کی سڑکوں پر
بموں سے نشانہ بنایا۔ ثبوت کے طور پر یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ امریکی حکام نے انکشاف کیا کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی موساد نے کی، لیکن موٹر سائیکل پر سوار بم لگانے والے اصل کارندے مجاہدین خلق کے تربیتی یافتہ دہشت گرد، انہوں نے محسن فخری زادہ جیسے عظیم سائنسدان کے قتل میں بھی اسرائیل کو لاجسٹک جو سپورٹ ہے وہ فراہم کی۔ دوستو MEA کی تاریخ ایسی سینکڑوں منظم و لرزہ خیز کارروائیوں سے قریب ہوئی ہے جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی کارروائیاں محض دوستو احتجاج تک نہیں بلکہ باقاعدہ گوریلا وارفیئر اور ٹارگیٹڈ ٹیررزم تک پھیلی ہوئی تھی۔ سال تھا 1981 کا، جس میں ایک خوفناک دھماکہ حزب جمہوریہ اسلامی کے ہیڈ کوارٹر پر کیا جاتا ہے۔ یہ ایران کی تاریخ کا دوستو سب سے بڑا سیاسی قتل عام تھا۔ 28 جون 1981 کو MEK نے تہران میں جماعت کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ اس دھماکے میں دوستو ایران کے چیف جسٹس لانچ کیا جاتا ہے، جس کو آپریشن مرصاد کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی ایک فوجی کارروائی تھی جو انہوں نے صدام حسین کی حمایت سے کی تھی۔ جب ایران عراق جنگ ختم ہونے والی تھی تو MEK نے ہزاروں مسلح جنگجوؤں کے ساتھ عراق کی طرف سے ایران پر حملہ کر دیا اور آپریشن کا نام تھا فروغ جاویداں۔ دوستو ان کا خیال تھا کہ ایرانی عوام ان کا استقبال کریں گے، لیکن اس کے برعکس ایرانی فوج اور عوام نے مل کر ان پر عبرتناک ظلم کیا اور ان کے ہزاروں جنگجو مارے گئے، اور یہیں سے ان پر ایک غداری کی مستقل مہر جو ہے وہ ثبت ہوئی۔ دوستو مسعود رجوی اس وقت منظر سے غائب ہے، لیکن مریم رجوی اس تنظیم کا ایک سیاسی چہرہ بن کر پیرس میں بیٹھی۔ یہ اب ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک کلٹ بن چکی ہے، جہاں کارکنوں کا ایک برین واش کیا جاتا ہے۔ البانیہ میں ان کا ایک بہت بڑا ٹراؤٹ فارم بھی ہے، جہاں سے یہ ایران کے خلاف ایک ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو دوستو جو تنظیم سوشلزم کی بات کرتی تھی، آج وہ امریکی قدامت پسندوں کے فنڈز پر پل رہی ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں، خاص طور پر تہران، تبریز اور مشہد سے ایسے سیلز پکڑے ہیں جن کا تعلق براہ راست البانیہ میں موجود مجاہدین خلق کے ہیڈ کوارٹر سے جڑتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران جو سرکاری عمارتوں، بینکوں اور پولیس گاڑیوں یا مساجد کو آگ لگانے کے لیے مجاہدین خلق نے مقامی لوگوں کو پیسے اور تربیت فراہم کی۔ ایران کے سائبر یونٹ کے مطابق ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر چلنے والی کئی مہمات جو لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے اور تشدد کارروائیوں پر اکسا رہی تھی، ان کے IPs ایڈریسز بھی البانیہ سے ٹریس ہوئے، جنہیں MEK کا بڑا IT سینٹر وہاں پر موجود ہے۔ ایران کا دوستو سرکاری پریس جیسے ایرینا، کیان اور فارس نیوز اس حوالے سے انتہائی سخت زبان جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی اخبارات ان احتجاجی مظاہروں کو عوامی تحریک کے بجائے دہشت گردی قرار دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجاہدین خلق نے ایک بار پھر صدام حسین کا کردار جو ہے وہ اپنا لیا ہے اور وہ غیر ملکی ایجنڈے پر ایرانی عوام کا خون بہا رہے ہیں۔ پریس دوستو یہ بیانیہ بھی ان میں چل رہا ہے کہ مجاہدین خلق اکیلے کچھ نہیں کر رہے، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل پشت پناہی ان کو حاصل ہے تاکہ ایران کو اندرونی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ پریس دوستو یہ بھی
دعویٰ کر رہا ہے کہ عام ایرانی شہری مجاہدین خلق سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماضی میں ہزاروں ایرانیوں کا قتل کیا اور اس لیے عوام ان کے بہکاوے میں نہیں آئے گی۔ دوستو آج ایران میں پھر گراؤ جلاؤ ہو رہا ہے۔ ایرانی پریس اسے منافقین کی تخریب کاری قرار دے رہی ہے۔ مجاہدین خلق کو میڈیا پر منافقین ہی دوستو ان کی اصطلاح میں پکارا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کی عوام مہنگائی سے تنگ ضرور ہے، لیکن وہ مجاہدین خلق کو متبادل کے طور پر کبھی قبول نہیں کرے گی، نہ ہی وہ امریکہ یا اسرائیل کی مداخلت کو قبول کرے گی۔ عوام ملا حکومت سے ناراض ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کرائے کے باغیوں کو قبول ہرگز نہیں کریں گے جن کے تانے بانے اسرائیل یا امریکہ سے ملتے ہوں۔ دوستو کوئی بھی تبدیلی اگر اس ملک کے اندر سے اٹھتی ہے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن اگر ملا رجیم کو تبدیل کرنے میں خاص طور پر امریکہ یا اسرائیل کا ہاتھ ہوا تو وہ کبھی بھی ملا کی حکومت کو نہیں ہٹا سکے گی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ امریکہ کا محض بیان ہی عوام کو علی خامنہئی کے قریب کر دیتا ہے۔ آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران میں ہونے والے احتجاج کو میڈیا نے کوریج تو بہت دی، جس میں میڈیا کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ بھی موجود تھے اور لوگوں کو سطحی تجزیات سے اپنا جو شغل ہے وہ بھی دکھاتے رہے، لیکن جن بیرونی حکومتوں کا ذکر کیا گیا ان کو تفصیل سے بیان کرنے کی ہمت نہیں کی جا سکی۔ ایران میں دوستو مہنگائی اس وقت ضرور ہے، وہاں ایسے اذہان موجود ہیں جو نظام کو ایران کے اندر سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ تودا پارٹی، لیکن ایرانی عوام کسی بھی بیرونی مداخلت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب